الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولی فصل بہار کے دربار گوہربار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ گنبد خضرا کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھ دیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلیہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ عز وجل ہم اور آپ اپنے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فداہ علیہ التحیۃ والثناء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر محفل میلاد منعقد کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس محفل کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ تسلیم۔ الحمدللہ ابھی آپ حضرات اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے چرچے بذریعہ نعت سماعت فرما رہے تھے، اور ان کا حسن تو وہ حسن ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں یہ اگلے زمانے والے۔ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے انہوں نے یہی کہا ہے کہ جیسا حسن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا تھا، جنہ کبھی کائنات میں دیکھنے میں آیا ہے نہ سننے میں آیا ہے۔ اب یہ بات اگر صرف انسان کہے، یہ بات اگر صرف
انسان کہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان کی پہنچ ہی کہاں تک ہے. وہ زیادہ سے زیادہ اپنا ملک یا 2-3 ملک گھوم کر یہ کہہ سکتا ہے کہ جیسا اللہ نے سرکار کو بنایا تھا ویسا 2-3 ملکوں میں نے کسی کو نہیں دیکھا. یہ انسان اگر یہ کہے تو اس کی بات پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن اس حسن کی تعریف تو سدرا کے مکی جبریل امی بھی کرتے ہیں. اسی لیے تو بار بار آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے. روایت میں آتا ہے کہ 24,000 مرتبہ 23 سال کے عرصے میں 23 سال کے عرصے میں 24,000 مرتبہ حضرت جبریل امین آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں. آپ اندازہ لگا لیں کہ دن میں کتنی مرتبہ آتے ہوں گے. 24,000 مرتبہ. اسی لیے تو علامہ حسن رضا نے ارشاد فرمایا ہے، بے لقائے یار ان کو چین مل جاتا اگر. بے لقائے، لقاء کہتے ہیں ملاقات کو. یا رسول اللہ آپ سے ملاقات کے بغیر اگر ان کو چین مل جاتا. بے لقائے یار ان کو چین مل جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. اللہ تعالیٰ نے انہیں سدرۃ المنتہا پر بٹھایا تھا، لیکن آقا علیہ السلام کی ملاقات میں ایسے بے چین رہتے تھے کہ بار بار ملاقات اور زیارت کا شرف حاصل کرنے کے لیے آ جایا کرتے تھے. وہ جبریل امین جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آپ کی رخ زیبا کی تعریف کرنے لگے تو عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ قلیت مشارق الارض و مغاربہا، میں نے زمین کے پورب و پچھم کو چھان ڈالا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ فرشتہ کہہ رہا ہے، فرشتوں کا سردار کہہ رہا ہے. میں نے کہا انسان اگر کہے تو اس کی بات پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ انسان کی پہنچ ہی کہاں تک ہے. وہ 2-3 ملک گھومے گا، لیکن یہ وہ ذات کہہ رہی ہے جو ساری کائنات گھومتی ہے، اور آج سے نہیں بلکہ ہزاروں سال انہیں گھومتے گھومتے ہو گئے. ہزاروں سال ہر نبی کے پاس یہ گئے، ہر نبی کے زمانے میں یہ آئے. ہزاروں سال جو ذات پوری زمین کا چکر لگاتی ہو، جس ذات نے زمین کے چپے چپے اور انسان کو دیکھا ہو، وہ ذات آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر کہتی ہے، یا رسول اللہ میں نے زمین کے پورب و پچھم کو چھان ڈالا ہے، لیکن آپ کے جیسا حسین و جمیل کسی کو نہیں پایا ہے. اعلیٰ حضرت یہی تو فرماتے ہیں، یہی بولے سدرا والے، یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا. سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا. تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا. اللہ ایک ہے، بے مثال ہے، تو اس بے مثال معبود نے اپنے محبوب کو بھی بے مثال بنایا ہے. اسی لیے پھر کوئی مثال بنانے جائے گا تو کیسے بنائے گا؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، پوسیبل ہی نہیں ہے. اسی لیے اہل سنت و جماعت کا ایک عقیدہ ہے. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ایک یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظیر ممتنع ہے، محال ہے. آقا علیہ السلام کا مثیل یعنی ان کا مثال، ان کے جیسا کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. لیکن جن لوگوں کو نہیں ماننا ہے وہ طرح طرح کے اس میں شوشے نکالتے ہیں کہ یہ تو اگر ایسا مان لیا جائے تو اللہ کی قدرت پر فرق پڑے گا. اگر اللہ چاہے تو لاکھ محمد پیدا کر سکتا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. یہ بعض لوگوں کا نظریہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ چاہے تو لاکھ محمد پیدا کر سکتا ہے. ایک بات یاد رکھیے، ہم نے کیا کہا
ہم نے یہ کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مثیل ان کے جیسا ہونا یہ محال ہے، یعنی امپاسبل ہے، اور جو چیز امپاسبل ہوتی ہے وہ اللہ کی قدرت کے تحت داخل نہیں ہو سکتی ہے، وہ اللہ کی قدرت کے تحت داخل نہیں ہو سکتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جھوٹ بولنا ایک گناہ ہے، اور اللہ کے لیے کسی بھی عیب کا ہونا یہ محال ہے، لہذا اللہ عز و جل کی قدرت کے تحت یہ جھوٹ داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو قصور اس جھوٹ کا ہے، نہ کہ اللہ کی قدرت کا ہے۔ تو خیر یہ ایک تھوڑی ہارڈ بات ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو شاید ہو سکتا ہے کہ منطق سمجھنا پڑے، اور وہ میں آپ کو سمجھا بھی نہیں پاؤں گا یہاں پر، اور اگر سمجھانے گیا تو ساری بحث ہی اسی میں نکل جائے گی۔ تو بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ آپ ممتنع النظیر ہیں، یعنی آپ کا نظیر ہونا یہ امپاسبل ہے، آپ کا کوئی مثل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسا بے مثل و بے مثال بنایا ہے، اور ایسا بے مثل و بے مثال، ابھی آپ نے ایک شعر سنا ہوگا، اے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ آدمی کتنا ہی خوبصورت ہو بچپن میں، جوانی میں، لیکن جیسے ہی 40-50 سال کا ہوتا ہے اس کے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہے، اس کا حسن دھیرے دھیرے ختم ہونے لگتا ہے۔ تو جتنی عمر بڑھتی جائے گی حسن پر فرق پڑتا جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسا حسن عطا فرمایا کہ جتنی عمر بڑھتی گئی حسن کے اندر اور زیادہ اکملیت پیدا ہوتی گئی ہے۔ اور یہ کوئی لفاظی نہیں ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی عمر لاکھوں برس کی ہے، یہ کوئی لفاظی نہیں ہے، اور یہ کوئی عاشقوں کو خوش کرنے کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہے کہ بھئی آدمی اپنے محبوب کی چاہے جو چاہے تعریف کر دے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کی تعریف جو ہوتی ہے وہ لفاظی نہیں ہوتی، وہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہے، اس کی ایک حقیقت ہوا کرتی ہے، اور اس کا ثبوت آئیے حدیث پاک سے لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل یہ تو بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے، یہ تو بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کے بارے میں تو کوئی خاص اندازہ نہیں ہے، لیکن ہاں اتنا ضرور میں جانتا ہوں کہ میں چوتھے حجاب میں ایک تارا چمکتا ہوا دیکھا کرتا تھا، اور وہ تارا 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ نکلتا تھا۔ کتنے ہزار سال کے بعد؟ 70,000 سال کے بعد وہ تارا ایک مرتبہ ہی نکلتا تھا، یعنی 70,000 سال کے بعد صرف ایک مرتبہ وہ نکلتا، اس کے بعد پھر 70,000 سال کے بعد ہی وہ دوبارہ نکلتا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس تارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اب آپ حضرت جبریل کی عمر کا اندازہ لگا لیں، 70,000 کو 72,000 سے ملٹی پلائی کر کے جتنا رزلٹ آئے گا اتنا رزلٹ حضرت جبریل کی عمر کا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وعزت ربی انا ذالک الکوکب، اے جبرائیل میرے رب کی عزت کی قسم، جو تارا 70,000 سال میں ایک مرتبہ طلوع ہوتا تھا اور جس تارے کو تم نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، میرے رب کی عزت و جلال کی قسم وہ تارا میں ہی ہوں۔ اب میرے آقا علیہ السلام کی عمر کا اندازہ لگائیے، اب اندازہ لگائیے اور شعر کو سنیے، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا، کہ اس شباب میں کبھی کمی نہیں ہوئی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، تم ایسے محبوب کے چاہنے والے ہو، ایسے محبوب کے چاہنے والے ہو، اور یقیناً حسن تو وہی حسن ہے،
حسن تو وہی حسن ہے، ورنہ سب حسن ایک نجاست کا پلندہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کا حسن حقیقی حسن ہے، اور یہی حسن ہے کہ جس نے اس حسن کو دیکھ لیا، جس نے اس حسن کو دیکھ لیا، وہ کبھی کسی اور کو دیکھنے کی تمنا ہی نہیں کرتا ہے۔ اور یقیناً حسن کیسا، حسن پر بات آئی تو سنتے چلے کہ حسن اپنے آگے پیچھے فتنے لے کر چلتا ہے، حسن اپنے آگے پیچھے فتنے لے کر چلتا ہے۔ اس بات کو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، جب بھی کوئی حسین جمیل شخص جائے گا یا کوئی حسینہ جمیلہ عورت جائے گی، اس کے پیچھے فتنے لگ جائیں گے، اس کے پیچھے فتنے لگ جائیں گے۔ لوگ اپنی ہوس، اپنی آنکھوں کی ہوس اس حسن کو دیکھ کر بجھائیں گے، اس حسن کو دیکھ کر بجھائیں گے۔ تو پتا چلا کہ جو حسن ہوتا ہے دنیاوی حسن، وہ حسن فتنے لے کر چلتا ہے۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام کا حسن کیسا ہے؟ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کر چلے، وہ ہنسی کیا یعنی وہ کیا خوبصورت ہوگا کہ جس کے ارد گرد فتنے چلتے ہوں، وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کر چلے، تم ہنسی وہ جو فتنے گرا کر چلے۔ کہ میرے آقا علیہ السلام کے حسن کو جس نے دیکھا، جس نے صحیح معنوں میں ان کے حسن کو دیکھ لیا، وہ سارے فتنوں کو ختم کر کے بیٹھ گیا اور صرف ان کا ہو کر رہ گیا، انہی کا ہو کر رہ گیا۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کا حسن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اپنے محبوب کو، اپنے حقیقی حسن اگر کسی کو دیا ہے تو وہ اپنے محبوب کو عطا کیا ہے۔ اور بقیہ پر جو حسن کا اطلاق ہے وہ مجازی ہے، وہ مجاز ہے، وہ استعارہ ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حسن کا اطلاق، آپ کی ذات مقدسہ پر حسن کو کہنا کہ آپ حسین ہیں، یہ حقیقی معنوں میں ہے۔ اور بقیہ، چاند کو بھی لوگ حسین کہتے ہیں، سورج کو بھی لوگ حسین کہتے ہیں، تبھی تو کسی کا چہرہ خوبصورت ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس کا چہرہ چاند کی طرح ہے، وہ تو سورج کی طرح چمکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاند اور سورج بھی تو خوبصورت ہیں، چاند اور سورج بھی تو حسین و جمیل ہیں، لیکن ان چاند اور سورج پر جو حسن کا اطلاق کیا جاتا ہے، چاند اور سورج پر جو حسن کا اطلاق کیا جاتا ہے، یہ مجازی معنوں میں، حقیقت میں نہیں ہے۔ حقیقت میں تو اللہ نے حسن اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ بقیہ ساری چیزوں کا حسن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سے ہے، آقا علیہ السلام کے حسن سے ہے، انہی کے حسن سے ان کو حسن ملا ہے۔ اسی لیے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر، اے خوبصورتی والے اور اے تمام انسانوں کے سردار، من وجہک المنیر، سورج آپ کے روشن چہرے سے چاند بھی روشنی لیا کرتا ہے، چاند کی جو روشنی ہے وہ آپ کے روشن چہرے کی وجہ سے ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اور آپ ایسے محبوب کے عاشق ہیں، تو اس لیے بالخصوص نوجوانوں سے میری التجا ہے کہ جو ادھر ادھر کے حسن میں پڑے رہتے ہیں اور اپنی زندگیاں برباد کر لیتے ہیں، ذرا ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام کے حسن کی تعریف کر کے ان سے محبت کرنے کی کوشش کیجیے۔ جب ان سے محبت ہو جائے گی، دنیا کا کوئی حسن تمہیں پسند نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کا اور ان کے حسن کا سچا عاشق بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ تسلیم۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مادر الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سیرت مبارکہ کے مختلف گوشے آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے۔ بلا تمہید
کیونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے اور مجھے بہت زیادہ بیان بھی کرنا ہے، امثال کا بیان میرا بہت ہی کم ہوا ہے جو میرا ایک ٹارگیٹ تھا اس اعتبار سے، تو توجہ کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کے فتوحات کے واقعات کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مقام مرۃ زہران جو مکہ مکرمہ سے بالکل قریب ہے، فتح مکہ سے ایک دن پہلے مکہ فتح ہوا ہے 20 رمضان کو، تو 19 تاریخ کو رات میں میرے آقا علیہ السلام مرۃ زہران کے مقام پر صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما ہو گئے تھے، جیسا کہ کل پورا واقعہ آپ نے سماعت کیا۔ وہی مکہ کے سردار حضرت ابو سفیان، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ، یہ تینوں حضرات اسی مقام پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر ایمان لائے۔ واقعہ پورا آپ نے گزشتہ کل سماعت کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حکیم بن حزام کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ اپنی قوم پر، اپنی برادری پر حملہ کرنے کے لیے ان اوباشوں کو لے کر آئے ہو، جن میں سے بعض کو ہم جانتے ہیں اور بعض کو نہیں جانتے، چونکہ مدینہ منورہ کے اور اس طرف کے جو اطراف کے لوگ تھے اسلام سے پہلے وہ ڈاکہ زنی میں بڑے مشہور تھے، ڈاکہ زنی میں بڑے مشہور تھے، لیکن جب ان کے دل میں اللہ کے محبوب نے ایمان کی محبت پیدا کر دی تھی تو اب ان سے زیادہ امانت دار کوئی نہیں تھا، ان سے زیادہ امانت دار کوئی نہیں تھا۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حامی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی نظر پاک کا معجزہ تھا کہ جو کبھی کسی کو لوٹا کرتے تھے اب وہی ان کے امین بن چکے تھے۔ تو لیکن اہل مکہ کی نظر میں تو ابھی بھی وہ اوباشی تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسوں کو لے کر آئے ہو اپنی قوم پر حملہ کرنے کے لیے، اپنی برادری پر حملہ کرنے کے لیے، کہ جو بڑے بدماش قسم کے لوگ ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیم بن حزام کی اس گفتگو پر ارشاد فرمایا کہ حکیم، یہ اسلام لانے سے پہلے ان کی ایک کیفیت تھی، لیکن اللہ نے ان اسلام کے ذریعے ان کے دل کو پاک و صاف کر دیا ہے۔ اب یہ کسی پر ظلم کو کرنا پسند نہیں کرتے، بلکہ یہ وہی کرتے ہیں جو اللہ عز و جل کی طرف سے انہیں حکم ہوا کرتا ہے۔ غرض کی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ام محترم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے کہا کہ اب تم جاؤ اور مکہ کے لوگوں کو اس بات سے متنبع کر دو کہ ان قریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ حضرت عباس نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ ابو سفیان نام کے چرچا کرنے کے بڑے خواہش مند ہیں، یعنی ان کی یہ خواہش رہتی ہے کہ جب سب لوگوں میں سب اچھا کام کر رہے ہوں تو مجھے کچھ اچھا کام دیا جائے، تو آپ کچھ ایسی بات ارشاد فرما دے جو ان کے لیے فخر کا سبب بنے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آج مکہ پر فوج کشی ہوگی، حملہ آور ہوا جائے گا، لہذا من دخلا فی دار ابی سفیان فہو آمن، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ مامون ہو جائے گا، مطلب وہ امان میں ہوگا۔ تو حضرت ابو سفیان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا گھر تو بہت چھوٹا ہے، کتنے لوگ میرے گھر میں آئیں گے جو امان پائیں گے؟ تو رحم و کرم کے آقا عفو درگزر فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو حکیم بن حزام کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان ہے۔ تو پھر حضرت ابو سفیان نے کہ ہم دونوں کا گھر ہی کتنا ہے، 10-15 لوگ آئیں گے، بقیہ مکہ کے لوگ کہاں جائیں گے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مسجد حرام میں چلا جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسجد حرام آج کی طرح نہیں تھی، اب اس زمانے کے اعتبار سے مسجد حرام جو آج ہے وہ میرے خیال سے 200-250 گنا زیادہ بڑی ہو گئی ہے۔ اس وقت تو مسجد حرام بہت چھوٹی تھی،
تو کہا وہاں کتنے لوگ آئیں گے؟ تو اب رحم و کرم فرماتے ہوئے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر میں داخل ہو کر اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا وہ بھی امان میں ہوگا۔ تو ابو سفیان نے کہا ہذہ واسعۃ، ہاں یہ بڑا وسعت والا معاملہ ہے کہ اس میں تو اب ہر شخص امان پا سکتا ہے۔ ابو سفیان اور حکیم بن حزام وغیرہ یہاں سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو مکہ مکرمہ کے اوپر فتح یابی کا جھنڈا لہرانے کے لیے حکم ارشاد فرمایا۔ چنانچہ مقدمۃ الجیش یعنی سب سے اگلا دستہ جو تھا اس پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو متعین فرمایا۔ میمنہ یعنی داہنی طرف والے حصے پر حضرت خالد بن ولید کو مقرر کیا، اور بائیں طرف والے حصے پر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعین کیا، اور قلب لشکر میں یعنی بیچ کے حصے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیچ کے حصے میں تشریف فرما ہوئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رات ہی میں تمام صحابہ کو ارشاد فرما دیا تھا کہ کل صبح اٹھتے ہی سب اپنے اپنے گھوڑے اونٹوں پر زین اور کجاوے کس لیں اور اپنے ہتھیار کو باہر نکال لیں اور اپنے ہتھیار کی نمائش کریں، تاکہ مشرکین ان ہتھیار کو دیکھ کر ان کی آنکھیں چکا چوند ہو جائے اور اسلام کی طاقت کا انہیں اعتراف ہو جائے۔ چنانچہ آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق تمام صحابہ اکرام اسی طریقے سے اپنے اپنے گھوڑوں پر زین کس کر، جن کے پاس اونٹ تھے وہ اونٹ پر، جن کے پاس کوئی سواری نہیں تو پیدل اپنے ہتھیاروں کو، نیزوں کو، تلواروں کو بالکل اچھی طریقے سے سجاوٹ کے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ کی طرف رواں دوا ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو فرمایا کہ تم جلدی دوڑو اور ابو سفیان کو ایسی جگہ پر روک لو جہاں پر جگہ تنگ ہو، تاکہ ابو سفیان ہمارے لشکر کی شان و شوکت کو دیکھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً گھوڑے پر ایڑ لگائی اور فوراً ابو سفیان کے پیچھے پہنچ گئے۔ حضرت ابو سفیان نے کہا اے قریشیوں، اے ہاشمیوں، کیا تم واپس ہم سے دھوکہ کرنا چاہتے ہو اور ہمیں گرفتار کرنا چاہتے ہو؟ تو حضرت عباس نے فرمایا کہ ہاشمی جو ہوتا ہے وہ کبھی غدر نہیں کرتا ہے، کبھی دھوکہ نہیں کرتا ہے، بلکہ رک جاؤ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ذرا لشکر اسلام کا جائزہ لے لو۔ حضرت عباس حضرت ابو سفیان کو لے کر ایک طرف اونچے ٹیلے پر اس طرح کھڑے ہو گئے کہ پورا لشکر اسلام جب گزرے تو وہ ایک ایک کو دیکھ سکے۔ سب سے پہلے اسلام کا جھنڈا لہراتے ہوئے حضرت ابو عبیدہ بن جراح وہاں سے گزرے، اور جیسے ہی ابو سفیان کو دیکھا 3 مرتبہ بلند آواز سے نعرہ تکبیر لگایا۔ حضرت ابو عبیدہ آگے گزر گئے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید اسلام کا جھنڈا لہراتے ہوئے ابو سفیان کو دکھاتے ہوئے آگے بڑھے اور اس کو دیکھ کر 3 مرتبہ نعرہ لگایا۔ تو ابو سفیان نے پوچھا من ہوا، یہ کون ہے؟ تو حضرت عباس نے فرمایا ھذا الغلام الخالد، یہ نوجوان خالد ہے۔ ابو سفیان نے کہا ھذا الغلام خالد، یہ نوجوان خالد یعنی یہ وہی نوجوان ہے جو ایک وقت اسلام کے خلاف تھا اور اب اسلام میں آ کر اس طریقے سے اپنی جانبازی کا جوہر دکھا رہا ہے۔ ابو سفیان کو اس بات پر تعجب ہو رہا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت زبیر بن عوام نکلے، انہوں نے بھی نعرہ تکبیر لگائی حضرت ابو سفیان کو دیکھ کر۔ تو انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت عباس نے فرمایا کہ یہ زبیر بن عوام ہے۔ تو حضرت عباس سے ابو سفیان نے کہا اچھا تمہارے بھانجے؟ کیونکہ حضرت ابو سفیان جو تھے وہ حضرت صفیہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان تھی ان کے بیٹے تھے، اس لحاظ سے یہ حضرت عباس کے بھانجے ہوئے۔ تو فرمایا اچھا تمہارے بھانجے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ میرے بھانجے ہیں۔ گرد کی ایسے دھیرے دھیرے ایک ایک دستہ جو 100 200 یا 500 یا 1000 کی تعداد میں ہوتا وہ وہاں سے نکلتا جاتا اور نعرے لگاتے جاتے۔ ابو سفیان سب کی شان و شوکت کو دیکھ کر ہکا بکا ہوتا۔
آخر میں ابو سفیان جب اکتا گیا تو اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کب آئیں گے؟ تو حضرت عباس نے فرمایا ابھی ان کو آنے میں دیر ہے، اور جب وہ آئیں گے تو ان کی شان و شوکت دیکھنا، ہر طرف فولاد ہی فولاد ہوگا، اور ہر طرف نوجوانوں کی جو ہے عاجزی اور انکساری کے ساتھ ان کے ارد گرد ایک فوج ہوگی۔ اس طریقے سے تمام لشکر اسلام گزرتا رہا، یہاں تک کہ ایک ایسا لشکر آیا جس میں سب کے سب ہرے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ہرے کپڑے پہنے ہوئے تھے، کتیبہ خضرا جس کو کہا جاتا ہے، سبز پوش، اور اپنی تلواروں کو آگے لیے ہوئے، اور آقا علیہ السلام جس بیچ لشکر میں تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس لشکر میں تھے، اس کا جھنڈا آپ نے حضرت سعد بن عبادہ کو عطا فرمایا تھا، جو مدینہ منورہ میں قبیلہ خزرج کے سردار تھے۔ حضرت سعد بن عبادہ آگے آگے چل رہے تھے۔ حضرت ابو سفیان نے بعد میں اس واقعے کو بیان کیا تو کہتے ہیں کہ میری آنکھیں چکا چوند ہو گئی تھی، اور اس لشکر میں کبھی کبھی عمر کی آواز گونجتی تھی، اور عمر یہ کہتے تھے اے نوجوانوں ذرا آہستہ چلو تاکہ پیچھے رہ جانے والے تمہارے ساتھ ہو جائیں۔ الغرض حضرت سعد بن عبادہ جب ابو سفیان کے قریب پہنچے، انہوں نے بھی 2 مرتبہ 3 مرتبہ نعرہ لگایا، اور ابو سفیان کو تلوار اور جھنڈا دکھا کر کہا اے ابو سفیان سن لے، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، سن لے آج لڑائی اور جنگ کا دن ہے۔ الیوم یوم تستحل الحرمہ، آج وہ دن ہے جس دن حرم کی حرمت حلال کر دی جائے گی، اور تلواریں چلیں گی، خوریزیاں ہوں گی۔ الیوم اذل اللہ قریشا، آج وہ دن ہے کہ اس دن اللہ قریش کو ذلیل فرما دے گا، قریش کو ذلیل فرما دے گا۔ تو حضرت عباس سے ابو سفیان کہنے لگے یہ کیا، تم لوگوں نے امان دی اور اب یہ معاملہ؟ تو حضرت عباس نے کہا فکر مت کرو، ابھی آقا علیہ السلام تشریف لانے والے ہیں۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابو سفیان کے مقابل آئے تو حضرت ابو سفیان نے حضرت سعد کی شکایت کی اور یہ کہا کہ کیا یا رسول اللہ، کیا آپ اپنی قوم پر قتل و غارت گیری کریں گے؟ کیا تلواریں چلائیں گے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی آپ کے علم بردار سعد بن عبادہ نے تو یہ بات کہی کہ آج تو لڑائی کا دن ہے، الیوم یوم الملحمہ۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کذب سعد، سعد نے غلط کہا، بلکہ الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو رحمت و شفقت کا دن ہے۔ الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو یوم شفقت ہے۔ الیوم یوم یعظم اللہ الکعبۃ، آج کا دن وہ ہے کہ اللہ کعبے کو عظمت عطا فرمائے گا۔ الیوم یوم تکسا فیہ الکعبۃ، آج کا دن وہ دن ہے جس میں کعبے کو غلاف پہنایا جائے گا۔ اور فرمایا الیوم یوم اعز اللہ قریشا، اور آج کا دن وہ دن ہے کہ اللہ قریش کو عزت عطا فرمائے گا، کہ قریش جب ایمان لے آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عزت کے ڈنکے اب 4 دانگے عالم میں بجا دے گا، اور ایسی عزت عطا فرمائے گا کہ رہتی دنیا تک قریش کا ڈنکا بستا رہے گا۔ اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب شمار کیا جائے گا تو یہی کہا جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان سے تعلق رکھا کرتے تھے۔ حضرت ابو سفیان جو ہے آقا علیہ السلام کی اس گفتگو کو سن کر مطمئن ہو گئے اور فوراً مکہ مکرمہ کی طرف گئے، اور وہاں جا کر لوگوں کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، جتنا جلدی ہو سکے یا تو میرے گھر میں پناہ لے لو، یا اپنے اپنے گھر میں بند ہو جاؤ، یا مسجد حرام میں چلے جاؤ، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر جرار ان قریب مکہ میں داخل ہونے والا ہے۔ اب اگر تم ان سے برسر پیکار ہوگے یا جنگ کا مقابلہ کرو گے تو تمہارے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ تم ان کا مقابلہ کر سکو، کیونکہ میں نے ایسی تلواریں دیکھی، اتنے نیزے دیکھے
کہ اب مجھے نہیں لگتا کہ تم ان پر فتح و کامرانی کو حاصل کر پاؤ۔ اتنے میں ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ وہیں کھڑی ہوئی تھی، وہ آگے بڑھی اور ابو سفیان کی مونچھ کو پکڑ لیا اور کہا کہ یہ گھی کا مٹکا ہے، اس میں صرف گھی بھرا ہوا ہے، یہ اپنی قوم کے لیے کبھی بھی کوئی اچھی خبر لے کر نہیں آتا ہے، سب سے پہلے اسی کو قتل کر ڈالو۔ تو حضرت ابو سفیان نے فرمایا کہ اے لوگو، اس بے وقوف عورت کی باتوں میں نہ آؤ، اگر تم اپنی زندگی کی پرواہ چاہتے ہو تو اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، ورنہ عن قریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آ جائے گا۔ خیر، لوگوں نے حضرت ابو سفیان کے گھر میں پناہ لی، اپنے اپنے گھر میں بھی بند ہو گئے۔ ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کو یہ حکم فرما دیا تھا کہ سب مقام مرز زہران سے چل کر مقام ذی طوا میں جمع ہو جائیں گے۔ مقام ذی طوا یہ ایک بڑا میدان تھا جو مکہ مکرمہ ہی سے بالکل متصل تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے لشکری اور جتنے بھی صحابہ کرام تھے مقام ذی طوا کے اندر جا کر جمع ہو گئے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہنر مند بادشاہ اور سپہ سالار کی طرح اپنی فوج کو تقسیم کیا، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی معاملات کی ہنرمندی نظر آتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لشکر کو ایک ہی راستے سے داخل ہونے کا حکم نہیں فرمایا، بلکہ مکہ کے چاروں طرف لشکر کو تقسیم کر دیا۔ حضرت زبیر بن عوام سے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی فوج کو لے کر مکہ کے جنوب کی طرف یعنی شمال کی طرف یعنی اتر کی طرف سے جاؤ۔ حضرت خالد بن ولید سے فرمایا کہ تم اپنی فوج کو لے کر دکن کی طرف سے داخل ہو، اور حضرت سعد بن عبادہ سے فرمایا کہ تم پورب کی طرف سے مکہ میں داخل ہو، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے فرمایا کہ تم پچھم کی طرف سے مکہ میں داخل ہو۔ پورے لشکر کو آپ نے ترتیب اس طریقے سے دے دیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ اگر 10,000 کا لشکر جرار اگر ایک ہی راستے سے جاتا تو ہو سکتا تھا کہ چلنے میں تکلیفیں آتی، اور مکہ کے لوگ اپنی ساری طاقت ایک جگہ جمع کر کے مسلمانوں پر حملہ کرتے تو ہو سکتا تھا کہ وہ بھی لڑائی میں کامیاب ہو جاتے، لیکن آقا علیہ السلام نے چاروں طرف پھیلا دیا تاکہ وہ اگر کسی ایک طرف حملہ کرنے جائیں تو دوسری طرف والے ان پر حملہ کر سکیں۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے جنگی تدبیریں اختیار فرمائی۔ الغرض ہر ایک لشکر کا سپہ سالار اپنے اپنی فوج کو لے کر مکہ کے چاروں طرف چلا گیا، اور ارشاد فرمایا کہ تمام لوگ چاروں طرف سے داخل ہونے کے بعد مسجد حرام کے قریب جو میدان ہے وہاں پر جمع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے بعد مسجد حرام کے اندر داخلہ ہوگا۔ اور یہ بھی وصیت ساتھ میں فرمائی کہ یاد رکھو کوئی بھی تلوار نیام سے باہر نہ کرے گا، سبھی اپنی اپنی تلواروں کو اپنے نیام میں کر لے، اپنی میان میں داخل کر لے۔ ہاں، اگر مشرکین کی طرف سے تم پر حملہ ہوتا ہے تو تم ان کے حملے کی روک تھام کر سکتے ہو، اور بغیر کسی کے حملے کے تمہیں اللہ کے اس مقدس مقام پر پہل نہیں کرنا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، غور کریں، ایک فاتح لشکر جو ہوا کرتا ہے وہ کسی کا کوئی خیال نہیں رکھا کرتا، وہ یہ حکم دیا کرتا ہے کہ جن لوگوں نے ہم سے دشمنی کی ہے اب آج یہ مجبور ہو گئے ہیں، لہذا ان کے بچے کو قتل کر دیا جائے، کسی کو بھی زندہ نہ رہنے دیا جائے، گھروں کو آگ لگا دی جائے، عبادت گاہوں کو ختم کر دیا جائے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھیے اور انصاف دیکھیے، اس لیے کہ میرے آقا علیہ السلام انسانیت کو اجاڑنے کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ انسانیت کو جمع کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کا بندہ بنانے کے لیے آئے تھے۔ حقیقت میں انسان کو انسانیت عطا فرمانے آئے تھے، ظلم و زیادتی کرنے نہیں آئے تھے بلکہ ظلم و زیادتی کو دنیا سے ختم کرنے آئے تھے۔ تاریخ کا یہ پہلو آپ غور کریں کہ ایک ملک اگر دوسرے ملک پر حملہ کرتا ہے تو کیا وہ ساری ان باتوں کو دیکھتا ہے؟ اس کو نہ تو اس بات کی پڑی ہوتی ہے
کہ کوئی دودھ پیتا بچہ بھی اپنی ماں سے جدا ہو جائے گا، کسی کی ماں ماری جائے گی تو کسی کا باپ مارا جائے گا، کئی بچے یتیم ہو جائیں گے، کئی لوگ بے گھر ہو جائیں گے، کئیوں کے کھانے خراب ہو جائیں گے، کئیوں کے کاروبار ختم ہو جائیں گے، کوئی بھی ملک اس بات کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر قربان جائیں کہ کس قسم کا اعلان فرما رہے ہیں کہ اپنے سے پہل کوئی نہ کرنا۔ روایت میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جمع کرنے کے بعد آپ نے مقام ذی طوا سے سب کو روانہ کیا، کسی بھی لشکر کو مشرکین سے مزاحمت کرنے کی کوئی جو ہے ضرورت نہ پڑی، لیکن حضرت خالد بن ولید کا لشکر مشرکین سے ٹکرا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ صفوان بن امیہ اور اکرمہ بن ابی جہل، ان لوگوں نے جب یہ سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر حملہ کرنے آ رہے ہیں، تو انہوں نے مکہ کے ارد گرد جو جنگجو قبیلے تھے ان کو دعوت دی اور یہ کہا کہ جتنا جلدی ہو سکے ہمارے پاس پہنچو اور مکہ مکرمہ کی حفاظت کرو۔ اسی میں ایک قبیلہ تھا، قبیلے بنو حذیل، جس کا سردار تھا نباش جماش۔ یہ جماش اپنی تلوار کو تیز کر رہا تھا اور اپنے نیزوں کی انی کو تیز کر رہا تھا، تو اس کی بیوی نے اس سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر مکہ پر حملہ آور ہونے والا ہے، میں ان پر حملہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس کی بیوی نے کہا مذاق کی بات نہ کرو، بہت بڑا لشکر ہے، تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ تو کہنے لگا کیا سمجھتی ہو قبیلے حذیل کی طاقت کو؟ ابھی جاتا ہوں اور ابھی محمد کے ساتھیوں کو شکست فاش دے کر ان کو قیدی بنا کر لاتا ہوں اور انہی میں سے ایک غلام تیرے کو بھی دے دوں گا، تجھے بھی غلام کی بہت ضرورت ہے۔ چنانچہ جماش بڑی بڑی ڈنگے مار کر قبیلے قریش کے ساتھ صفوان بن امیہ اور اکرمہ بن ابی جہل کا ساتھ دینے کے لیے حضرت خالد بن ولید سے ٹکرا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم آج ہم سے جیت نہیں سکتے ہو، اللہ کے محبوب نے تم کو رعایت دی ہے، تم اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، ہم سے جنگ نہ کرو ورنہ مارے جاؤ گے۔ لیکن حضرت خالد بن ولید کی نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور انہوں نے آگے بڑھ کر صحابہ کرام پر حملہ کر دیا۔ جب حضرت خالد بن ولید نے دیکھا تو پھر صحابہ کرام کو حکم دیا کہ یہ بھی بڑھ چڑھ کر حملہ کرے۔ سب نے اپنی اپنی تلواریں نکالی اور اس زور کا حملہ کیا کہ پورا قبیلے حذیل سر پر پیر رکھ کر بھاگتا ہوا نظر آیا ہے۔ اکرمہ بھی بھاگ گیا، صفوان بھی بھاگ گیا، سبھی بھاگ گئے اور 25 کافروں کو قتل کر ڈالا، اس میں صرف 2 مسلمان شہید ہوئے۔ اب ذرا اس جماش کی طاقت و قوت کا معاملہ دیکھیے، جو گھر پر بڑی بڑی ڈنگے مار کر آیا تھا، اس کی بیوی اس بات کو بیان کرتی ہے کہ جماش سانس پھلاتا ہوا، خون بہاتا ہوا اور بال بکھرے ہوئے اس طریقے سے گھر پر آیا اور کہنے لگا کہ دروازہ کھولو۔ تو میں کہنے لگی کیا ہوا؟ تم تو غلام لے کر آنے والے تھے، خود ہی ڈر کر بھاگ کر آ گئے۔ تو جماش کہنے لگا انکی لو شہدتی، انکی لو شہدتی یوم الخندمہ، اگر تو خندمہ کے دن وہاں پر حاضر ہوتی جہاں پر اذ فرّا صفوان و فرّا اکرمہ، جہاں پر صفوان بھی بھاگ گیا تھا اور اکرمہ بھی بھاگ گیا تھا، لم تنتقی فی اللوم اندرا کلمہ، اگر تو وہاں پر موجود ہوتی تو مجھے ایک بات بھی ذلت کا نہ کہتی۔ یعنی اس نے یہ کہا کہ اتنی خطرناک طاقت تھی کہ جس کا ہم مقابلہ نہیں کر پائے، اور اگر تو وہاں موجود ہوتی تو تو مجھے ملامت نہ کرتی۔ غرض کی ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے۔ حدیثوں میں اس بات کا مضمون آج بھی موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی کیفیت کیا تھی، کیسے آپ داخل ہو رہے تھے۔ ایک فاتح کی حیثیت سے جب کوئی بادشاہ مفتوحہ علاقے میں داخل ہوتا ہے تو خوشی سے اس کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے اور فخر اور تکبر کے عالم میں اپنے سر کو اونچا کر کے
اتراتا ہوا داخل ہوتا ہے. لیکن صحابہ کرام میرے آقا کی مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی اور انکساری سے اپنا سر مبارک جھکا لیا, اتنا جھکا لیا کہ وہ آپ کے اونٹ کے کجاوے کی لکڑی سے لگ رہا تھا. اتنا میرے آقا علیہ السلام نے اپنا چہرہ جھکا لیا. آپ کی اونٹنی کسوا آپ کو اپنی پشت پر خرامہ خرامہ لے کر چل رہی تھی, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک سے آنسو جاری تھے. اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے, عاجزی اور انکساری کے پیکر بنے ہوئے تھے, اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ ایک وہ وقت تھا جب رات میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے نکلے تھے. کوئی پرسان حال نہ تھا, ایک صرف حضرت صدیق اکبر ساتھ میں تھے, اور یہ حکم دے دیا گیا تھا کہ جو محمد کو زندہ یا مردہ پکڑ لائے گا اسے 100 سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. اور آج وہ وقت ہے کہ اللہ کے محبوب مکہ کے فاتح ہونے کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں. لیکن اس پر کوئی تکبرانہ معاملہ نہیں ہے, کوئی فاخرانہ جو ہے معاملہ نہیں ہے, بلکہ عجز و نیاز کا سر جھکاتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں. آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے آج یہ موقع مسلمانوں کو عطا فرما دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی ایک مقام پر پہنچے. حضرت اسید بن حضیر آپ کے ساتھ میں تھے, تو آپ نے حضرت اسید بن حضیر سے فرمایا, اے اسید, یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ایک وقت قریش کی ساری برادریوں نے جمع ہو کر میرے خاندان کا بائیکاٹ کر دیا تھا. ایک وہ دن تھا کہ یہ کہہ دیا تھا کہ 4 سال تک بنو ہاشم سے نہ کوئی رشتہ داری رکھے گا, نہ ان سے خرید و فروخت کرے گا, اور نہ ہی ان سے رشتہ لے گا نہ رشتہ دے گا. 4 سال تک میرے آقا علیہ السلام اپنے پورے خاندان کے ساتھ, جس میں بعض مسلمان بھی تھے اور بعض مسلمان نہیں ہوئے تھے, لیکن صرف آقا علیہ السلام کا سپورٹ کرنے کے لیے آپ کے پورے خاندان کو شعب ابی طالب میں گرفتار کر دیا تھا. یعنی مکہ کے بیچ شہر سے نکال کر ایک پہاڑ کی گھاٹی کی طرف آپ کے پورے خاندان والوں کو بائیکاٹ کر کے رکھ دیا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بچے رات میں بلکتے, ان کی رونے کی آواز مکہ میں گونجتی, لیکن ان پتھر دل قریشیوں کو یہ جو ہے رحم نہ آتا کہ وہ ہاشمیوں کے بچوں کو کچھ دودھ کا انتظام کر دے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا, اسید, یہ وہ جگہ ہے جہاں پر قریش نے معاہدہ کیا تھا, آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس جگہ کا مالک بنا دیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے, اور جو جگہ صحابہ کرام کے لیے متعین ہوئی تھی, جب تمام صحابہ وہاں پر جمع ہو گئے تو حضرت خالد بن ولید کا دستہ بھی تلوار چمکاتے ہوئے آیا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جب منع کیا تھا کہ تلوار بے نیام نہیں کرنا ہے, تو تلوار کو میان سے کن لوگوں نے نکالا ہے؟ تو صحابہ کرام نے بتایا کہ یا رسول اللہ, حضرت خالد کے دستے پر مشرکین کی طرف سے حملہ ہوا تھا, اس وجہ سے حضرت خالد نے ان کا دفاع کیا ہے, اپنی طرف سے کوئی جو ہے ظلم زیادتی کا معاملہ نہ ہوا. آقا علیہ السلام کا دخول جب مکہ میں ہوا تو جو مشرکین مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے, کوئی پہاڑی کی طرف بھاگنے لگا, کوئی اپنے گھروں میں گھسنے لگا, تو ابو سفیان نے ان کو آواز لگا کر کہا کہ کیوں اپنی جان گواتے ہو, تم کو امان دی جا چکی ہے, اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو یا تو مسجد حرام میں داخل ہو جاؤ یا اپنے اپنے گھر میں چلے جاؤ. تو کئی لوگ اپنے اپنے گھر میں چلے گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی کیفیت بیان کرتی ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے, لوگ چھتوں کے اوپر چڑھ چڑھ کر آپ کی زیارت کر رہے تھے, اور فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پر یمن کی ایک چادر تھی, اس چادر کا امامہ باندھا ہوا تھا, اور ایک جبہ زیب تن کیا ہوا تھا, اور اونٹنی پر سوار ہوئے اپنے چہرے مبارکہ کو عز و انکساری کے ساتھ جھکا رکھا تھا, اور سب لوگ آپ کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے بیتاب ہو رہے تھے. ان میں کافر بھی تھے, مسلمان بھی تھے,
کافر بھی آج دیکھ رہے تھے کہ جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جادوگر کہتے تھے، آج اللہ نے اس کو وہ شان عطا فرمائی ہے کہ اس شان کو دیکھنے کے لیے وہ حاضر ہو رہے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت ام ہانی یہ حضرت علی کی بہن تھی، حضرت علی فرماتے ہیں کہ دو کافر جو حضرت ام ہانی کے سسرالی رشتہ دار تھے، وہ حضرت ام ہانی کے گھر میں گھس گئے اور ان سے پناہ طلب کرنے لگے۔ تو حضرت علی نے جب دیکھا تو وہ تلوار لے کر ان کے پیچھے دوڑے اور حضرت ام ہانی سے کہا کہ ان کو میرے حوالے کر دو۔ تو حضرت علی سے انہوں نے کہا کہ میں تم کو نہیں سونپوں گی۔ پھر وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، میرے گھر میں دو میرے سسرالی رشتہ دار جو کافر ہیں گھسے ہوئے ہیں اور علی ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ میں نے ان کو امان دے دی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ام ہانی، جن کو تم نے امان دی ہے ان کو میں نے بھی امان دے دی ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی سے نیچے تشریف لائے، حضرت ام ہانی جو آپ کی چچازاد بہن تھی ان کے گھر میں تشریف لے گئے اور پھر وہاں پر آپ نے غسل فرمایا۔ غسل فرمانے کے بعد 8 رکعت چاشت کی نماز ادا فرمائی اور پھر اس کے بعد واپس اپنی قصوہ اونٹنی پر سوار ہوئے اور حرم پاک میں آپ کا داخلہ ہوا۔ صحابہ کرام بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حرم پاک میں دخول فرما رہے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی مبارک کو رکن یمانی کے پاس لے گئے۔ یہ کعبہ مکرمہ کے 4 جو ہے کونے ہیں، جن کو رکن یمانی، رکن شامی، رکن عراقی اور رکن اسود کہا جاتا ہے۔ جب طواف کرنے والا ادھر سے آتا ہے تو حجر اسود سے پہلے جو کونا ہوتا ہے اس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی کے پاس گئے اور اپنی چھڑی سے رکن یمانی کا استلام کیا، یعنی جس طریقے سے حاجی حجر اسود کی طرف ہاتھ کر کے جب کوئی حجر اسود تک نہیں پہنچ پاتا تو اس طرح ہاتھ کر کے اپنے ہاتھوں کو چوم لیا کرتا ہے، اسی طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رکن یمانی کا استلام کیا اور پھر حجر اسود کے قریب آئے اور پھر وہاں سے آپ نے طواف شروع کیا۔ 7 چکر طواف کے لگائے۔ طواف ختم کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ شریف پر 360 بت نصب تھے جو سب کے سب پیتل اور تانبے کے تھے، اور ان کو کلی کے ذریعے کعبہ شریف کی دیواروں سے چپکا رکھا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ لیا اور بتوں کی طرف گئے اور بتوں کی طرف اشارہ کرتے اور فرماتے، وَجَالْ حَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، حق آیا اور باطل مٹا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ آقا علیہ السلام یہ آیت پڑھتے تو وہ بت اوندھے منہ گر جایا کرتا۔ یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بتوں کو گرا دیا۔ ایک بت جس کا نام حبل تھا، جو ان کا سب سے بڑا بت تھا، اور مشرکین مکہ جب کبھی جنگ کرتے تو اللہ حبل کے نعرے لگاتے تھے، جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، تو وہ مسلمانوں کے جواب میں کہتے تھے اعلو حبل، یعنی حبل کے لیے بلندی ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے تاکہ مشرکین اپنی طاقت اور اپنی قوت جس کے بلبوتے پر لگایا کرتے تھے اس کا انجام وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ حضرت زبیر بن عوام نے ابو سفیان کو مخاطب کر کے کہا، اے ابو سفیان، یہ ہے تیرا وہ حبل جس کے بلبوتے پر تو، کیونکہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں زخمی ہو کر احد پہاڑ پر چڑھ گئے تھے تو اس وقت ابو سفیان نے نیچے سے کہا تھا، العز مولانا والحبل مولانا لا مولا لکم۔ اس نے یہ کہا تھا کہ عزا ہمارا مددگار ہے، حبل ہمارا مددگار ہے، اور اے مسلمانوں تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق اعظم کو کہا تھا، اے عمر جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے اور وہ تمہارا مددگار نہیں ہے۔ حضرت زبیر بن عوام نے اسی بات کو یاد دلایا اور کہا کہ ابو سفیان دیکھ تیرے اس حبل کو جس کے تعلق سے تو میدان احد میں نعرے لگا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ حبل ہمارا مددگار ہے۔ تو حضرت ابو سفیان کہنے لگے اب بات جانے دو
اب تو میں نے مان لیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو وہ ضرور ہماری مدد کرتا، لیکن اب میں نے مان لیا کہ اللہ کے محبوب کے خدا کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی خدا ہی نہیں ہے۔ یہ پیارے اسلامی بھائیوں، ان باتوں کو آپ یاد رکھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ کو تلوار کے زور سے ایمان قبول کرایا گیا، جبکہ آپ نے یہاں دیکھا کہ میرے آقا علیہ السلام نے تلوار کو معیار میں رکھنے کا حکم دیا تھا، اور مکہ کے بڑے بڑے عقل مند لوگ اب اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے تھے کہ ہاں ہم نے اپنے معبودوں کو پکارا تھا، لیکن اگر وہ سچے ہوتے تو ہماری مدد کرتے۔ اس سے انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ اگر سچا کوئی خدا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا ہے، اور آج نہیں مانیں گے، دنیا کے اندر ایک دن ضرور وہ آئے گا کہ ساری دنیا کے لوگ مان لیں گے کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا ہی سچا خدا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، صحابہ کرام سے آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی گھر وہ اینٹ کا ہو یا چھپر کا ہو، یعنی کوئی پکا گھر ہو یا کچا گھر ہو، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ ایک ایک گھر کے اندر تیرے نبی کا نام نہ چلا جائے گا۔ تو ساری دنیا اس بات کو تسلیم کرے گی، ان قریب تسلیم کرے گی، لیکن یہ ہے کہ ہر چیز میں وقت لگتا ہے۔ اسلام لوگ قبول کریں گے، یہ اور بات ہے کہ قرب قیامت واپس پھر گمراہ ہو جائیں گے اور قیامت کافروں پر آئے گی، لیکن ایک بار تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی قوت اور طاقت کو دنیا میں بتا کر رہے گا، جو اس نے فرمایا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ تو ساری دنیا کے لوگ مانیں گے کہ یقیناً پروردگار عالم اور ساری کائنات کو پیدا کرنے والے کے نزدیک اگر کوئی سچا مذہب ہے تو وہ اسلام مذہب ہے، اس کے علاوہ سارے مذہب جھوٹے اور باطل ہیں۔ الغرض سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بتوں کو ملیا میٹ کر دیا اور سارے بت زمین پر گر گئے، اور حبل کو تو ریزہ ریزہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلید بردار کعبہ کو بلایا، یعنی کعبے کے دروازے کی چابی حضرت عثمان بن طلحہ کے پاس رہا کرتی تھی، لیکن ابھی تک یہ ایمان نہیں لائے تھے۔ حضرت عثمان بن طلحہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ کعبے کا دروازہ کھولو، چونکہ اب میرے آقا علیہ السلام ایک فاتح کی حیثیت سے تھے۔ عثمان بن طلحہ نے کعبے کا دروازہ کھولا، اور لوگوں کا ازدحام اتنا تھا کہ حرم شریف کی حد میں کسی کو بھی تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ میرے آقا علیہ السلام صحابہ کرام کے ہاتھوں پر اپنے قدم مبارک رکھ کر نیچے تشریف لائے، اور سب سے پہلے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھی، اور پھر اس کے بعد کعبۃ اللہ شریف میں داخل ہوئے، اور وہاں پر 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا، اور اس کے بعد نماز سے فارغ ہونے کے بعد کعبے کے دروازے پر آئے، اور سارے لوگوں کو، چونکہ اب مشرکین مکہ بھی اپنے گھروں سے نکل کر حرم شریف کے احاطے میں آ گئے تھے، اور دور دور تک لوگ پھیلے ہوئے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کے دروازے پر آ کر ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو تنہا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر فرمایا صدق اللہ وعدہ، ایک اللہ نے سچ فرمایا، ونصر عبدہ، اور اپنے بندے کی اس نے مدد فرمائی، وہزم الاحزاب وحدہ، اور سارے لشکروں کو تنہا اس رب نے شکست عطا فرما دی ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کی طرف مخاطب ہوئے، اور مشرکین مکہ سے پوچھنے لگے، اے مکہ کے لوگوں بتاؤ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب مکہ کے جو کافر تھے آقا علیہ السلام کے اس اعلان کو سننے کے بعد تھر تھر کانپنے لگے، ان کے پیروں تلے زمین کھسکنے لگی، اب سوچنے لگے کہ اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو قتل کر دیں گے، اور اب ہم شکست کھا چکے ہیں۔ ان ساری باتوں کو لے کر ان کے پیروں تلے زمین کھسکتے جا رہی تھی، لیکن میرے آقا علیہ السلام کے اخلاق انہیں یاد تھے، اس لیے کہ اعلان اسلام سے پہلے
40 سال کا زمانہ انہوں نے آقا علیہ السلام کا دیکھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی رؤوف الرحیم ہیں، بہت مہربان ہیں. تو مکہ کے لوگوں نے کہا نظن خیرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بارے میں بہت اچھا گمان رکھتے ہیں، یعنی ہم یہ گمان رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہ کریں گے یا ہم سے بدلہ نہ لیں گے. پھر کہنے لگے نبی کریم وابنو نبی کریم و اخن کریم، آپ تو مہربان نبی ہیں اور ایک مہربان بھائی ہیں. آپ تو ایک مہربان نبی اور مہربان بھائی ہیں، اور ہمارے کرم والے سخاوت والے بھائی عبداللہ کے آپ تو بیٹے ہیں، آپ تو عبد المطلب کے بیٹے ہیں. مشرکین مکہ میرے آقا علیہ السلام کی تعریف کرنے لگے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے مشرکین سن لو، تم نے جب مجھے اس طریقے کی بات کہی ہے تو میں بھی وہی بات کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی. جو میرے بھائی، کل واقعہ میں بیان کر چکا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام کا، جو انہوں نے ان کے بھائیوں سے کہا تھا. فرمایا میں بھی وہی بات کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم اذهبوا انتم الطلقاء. فرمایا آج کے دن تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف فرمائے، جاؤ ہم نے تم سب کو آزاد کر دیا ہے. میرے آقا علیہ السلام کا یہ عفو کا اعلان، یہ معافی کا اعلان کس کے لیے تھا؟ یہ معافی کا اعلان دوستوں کے لیے تھا. یہ معافی کا اعلان کس کے لیے تھا؟ یہ ان لوگوں کے لیے تھا جنہوں نے کبھی آقا علیہ السلام کی پشت اقدس پر اونٹ کی اوجڑی کو ڈالا تھا. یہ معافی کا اعلان ان لوگوں کے لیے تھا جو کبھی ان کی راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے. یہ معافی کا اعلان ان لوگوں کے لیے تھا جنہوں نے رسول اللہ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا. یہ معافی کا اعلان ان لوگوں کے لیے تھا جو ہر وقت رسول اللہ کے خون کے پیاسے رہا کرتے تھے. حقیقت میں معافی اسی کو کہتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ آپ طاقتور ہو، آپ مجبور ہو اور کسی کو معاف کر دیں، اس کو معافی نہیں کہتے ہیں. معافی اس کو کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو طاقت دی ہو، قوت دی ہو، بدلہ لینے کی سخت آپ رکھتے ہو، لیکن پھر اپنے دشمن کو معاف کر دیں. حقیقت میں یہ معافی ہے، اور یہ معافی میرے آقا علیہ السلام نے کر کے دکھائی ہے. عالم دنیا کے اندر کوئی ایک ایسا بادشاہ بتاؤ، دنیا کے اندر کوئی ایک ایسا بادشاہ بتاؤ جس نے اپنے جان کے دشمنوں کو اس طریقے سے آزاد کر دیا ہو، اپنے خون کے پیاسوں کو، اپنی حد کے عزت کرنے والوں کو، اور اپنے اوپر طرح طرح کے الزامات لگانے والوں کو اس طریقے سے معاف کر دیا ہو. یہ صرف ایک رحمت للعالمین کی شان ہے کہ جنہوں نے اپنے خون کے پیاسوں کو بھی معاف کر دیا تھا. پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے اندر عفو و مہربانی کرنا اور تحمل کرنا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں اتم درجہ موجود ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غیروں کے ساتھ اور اپنوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ اس طریقے سے نرمی کے ساتھ پیش آتے کہ اس کو ایسا محسوس ہوتا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ ہی سے محبت کرتے ہیں. پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً آج کے اس دور میں میرے آقا علیہ السلام کی اس صفت کو اپنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آج ایک مسلمان سے ذرا سی بات پر لڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. آج ہمارے علاقوں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں، یہ جھگڑے کیا کسی کافر سے ہوتے ہیں یا کسی مشرک سے ہوتے ہیں؟ آج بچوں کے کھیل کود میں، بچوں کے ادھر ادھر آنے میں ہم ایک دوسرے پر تان و تشنی عام کر دیتے ہیں، لڑائیاں شروع کر دیتے ہیں، چاقو نکال لیتے ہیں، تلواریں نکل جاتی ہے، بندوقیں چل جاتی ہے. یہ سب اسلامی شعار نہیں ہے. اسلامی شعار اس کو کہتے ہیں کہ اگر کسی نے آپ کے بچے کو مار بھی دیا ہے اور اگر آپ واقعی اگرچہ آپ حق پر ہیں، آپ اس وقت صبر کر لیں اور صبر کر کے کسی اور کو ان دونوں کے درمیان فائدہ اٹھانے کا موقع نہ دیں. آپ بسا اوقات ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں، بسا اوقات آپ کو پھر دوسرے لوگ آ کر لاٹھی چارج کر دیا کرتے ہیں اور آپ کی عزت خراب کر دیا کرتے ہیں. ایسے موقع پر ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے.
بلکہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے لڑنا ہی نہیں چاہیے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ تو ہمیں بھائی بھائی ہو کر رہنا ہے، آپس میں اتفاق و محبت کے ساتھ رہنا ہے۔ یہی اسلام کی اجتماعی طاقت ہے۔ جب سے ہم نے اس طاقت کو پامال کیا ہے، جب سے اس قوت کو ہم نے کھو دیا ہے، تب سے ہر ایک ہمیں آنکھ دکھا رہا ہے۔ ورنہ ایک موقع تھا کہ پورب کا رہنے والا مسلمان ہو اور اگر وہ پچھم کے رہنے والے مسلمان سے ملتا تھا تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے یہ دونوں سگے بھائی ہیں۔ لیکن آج گھر میں سگے بھائی ہو کر، سگی ماں اور بیٹیاں ہو کر، آج ہر گھر کھانا جنگی کا میدان بنا ہوا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ان باتوں سے آج کے زمانے میں ہمارے لیے بچنا بہت ضروری ہے۔ ہم اس وقت تک اپنی طاقت کو جمع نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم اپنے دل کو دوسرے مسلمان کے دل سے، دوسرے مسلمان کے لیے کینہ اور کپٹ سے خالی نہیں کر پاتے۔ جب تک مسلمان کا دل کا کینہ ہمارے دل میں رہے گا تب تک ہم محبت کو قائم نہیں کر سکتے ہیں۔ ہر گھر کا فرد، گھر کے اندر سب سے پہلے محبت کا برتاؤ ہونا چاہیے۔ ایک دوسرے کی ذرا ذرا سی بات کو پکڑ کر اس کو تان و تشنی کرنا، اس کو جو ہے ڈیگریڈ کرنا، یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ بلکہ مسلمان کا شیوا تو یہ ہے کہ اگر کسی میرے بھائی نے کوئی غلطی کر لی ہے تو اس غلطی پر اس کو جھڑکا نہ جائے بلکہ اس کو نرمی سے سمجھایا جائے، اسے جو ہے طرح طرح سے تانے نہ دیا جائے بلکہ اسے سمجھایا جائے۔ یہ ایک مسلمان کا نظریہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ بہترین مسلمان وہی ہے جو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی اصلاح کرتا ہے۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ زندگی کتنے دن تک ہے؟ آپ اپنے گھر کو کھانا جنگی کب تک بنا کے رکھیں گے؟ اپنے محلے میں ایک دوسرے مسلمان سے کب تک لڑتے رہیں گے؟ ایک دن آنکھیں بند ہو جائے گی، سب یہیں کرا دھرا رکھا رہ جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ یاد رکھو، اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہوگا تو ذرہ برابر ظلم کا بھی وہاں حساب دینا ہے۔ رب عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے کوئی ذرہ برابر بھی اچھا کام کیا ہوگا وہ اس کو دیکھ لے گا، اور ذرہ برابر بھی کوئی برا کام کیا ہوگا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ ذرے کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ ذرے کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ ہم تو بڑے بڑے گناہ کر کے بھی ڈکار نہیں لیتے، لیکن ہمارا رب فرماتا ہے کہ اگر ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہوگا تو وہ اس کو دیکھے گا، اس کو وہ دیکھے گا۔ اور جب بندہ دیکھے گا کہ میں نے تو تنہائی میں اس کا دل دکھایا تھا، میں نے تو تنہائی میں اس کی برائی کی تھی، میں نے تو اس کو برا بھلا کہا تھا، جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے نامہ اعمال میں ایسے گناہ دیکھے گا تو اللہ فرماتا ہے کہ اس وقت وہ یہ کہے گا مالی ھذا الکتاب، ہائے افسوس اس نامہ اعمال کو کیا ہوا، لا یغادر صغیرا ولا کبیرا الا احصاها، کہ جس نے نہ تو کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑا ہے، سارے ہی گناہ کو اس نے شمار کر لیا ہے۔ لیکن اس وقت افسوس کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ تو اب ہے، فائدہ تو اب ہے۔ رحمت عالم کی رحمت ہمارے شامل حال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا محبوب ہمیں عطا فرمایا ہے جو گناہوں کو نیکیوں کے ذریعے خریدتا ہے، جو گناہوں کو نیکیوں کے ذریعے خریدتا ہے۔ ہمارے پاس گناہ ہے، ہمارے پاس گناہ ہیں، ہم نے گناہ کر لیا، کسی کا دل دکھا کر، کسی پر الزام لگا کر، کسی کو برا بھلا بول کر، اب اس کو نیکیوں سے کیسے تبدیل کیا جائے؟ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیا جائے، اس مسلمان بھائی کو مرنے سے پہلے خوش کر لیا جائے، اللہ اس گناہ کو نیکیوں سے بدل دے گا، اس گناہ کو نیکی سے بدل دے گا۔ کیا تھا تم نے گناہ، لیکن اب وہ گناہ نیکی ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیا کرتی ہیں، نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیا کرتی ہیں، تو یہ نیکیاں گناہوں سے بدل جایا کرے گی۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے یہ پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں حصہ ملا ہے۔ حضرت مولانا جوید رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ اعلی حضرت فرماتے ہیں خریدے گا عصیاں کو نیکی کے بدلے، یعنی اب ایسا محبوب تشریف لانے والا ہے کہ جو گناہوں کو نیکیوں کے بدلے خریدے گا۔ خریدار پیدا ہوا چاہتا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خریدار ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں،
آپ ابھی کوشش کر لیں اپنے دل کو مسلمانوں کے کینے سے پاک کر لیں، بلکہ اس دل کو اللہ کی محبت کا آپ گینا بنا لیں، اس دل کو سرکار کی محبت کا ٹھکانہ بنا لیں، تو انشاءاللہ ادھر ادھر کی لڑائیاں خود بخود ختم ہو جائے گی۔ صحابہ کرام نے کچھ اور نہیں کیا تھا، صحابہ کرام کی دو جماعتیں ایسی تھی جو اسلام لانے سے پہلے ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، لیکن جب اسلام لے آئے تو اب ان کی آپس کی محبت نہیں تھی، آپسی عداوت نہیں تھی، بلکہ اب ان کے دلوں میں ایک دوسرے سے محبت تھی۔ کیوں محبت تھی؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے دل میں اللہ کے محبوب کی محبت کو بسا لیا تھا۔ اب جب اللہ کے محبوب کی محبت دل میں موجزن ہو گئی تو پھر کسی مسلمان کی عداوت اس دل میں نہیں آ سکتی ہے۔ اس لیے کہ بندہ اگر کسی کو کوئی تکلیف بھی پہنچا رہا ہے تو وہ یہ دیکھے گا کہ کچھ بھی ہو یہ میرے آقا کا امتی ہے، کچھ بھی ہو یہ ان کا کلمہ پڑھنے والا ہے، کچھ بھی ہو یہ ان کا نام لینے والا ہے۔ اگر یہ اسی تصور کو آپ لے آئیں گے تو انشاءاللہ اپنے بھائی پر ظلم و زیادتی یا اس کے ظلم کا جواب دینے سے آپ رک جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ۔